الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا بیان ہے آپریشن نہ مرد کو جائز ہے نہ عورت کو، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476، حدیث نمبر 1308، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا گیا، کیا تم لوگ یہ کرتے ہو؟ اگر نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جس جان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ یعنی کہ عزل کا لغو معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونا۔ اس کا معنی ہے علیحدہ ہونا، یعنی کہ اپنی زوجہ سے علیحدہ ہو جانا تھا کہ منی بار گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چاہے تم کرو چاہے نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی کام لے لے گا۔ عزل جائز ہے، البتہ اپنی زوجہ سے عزل کرنا ہو تو اس سے اجازت ضروری ہے۔ عزل کے لغو معنی علیحدہ کرنا ہے۔ اس پر قیاس کر کر علماء دین نے یہ جو دوائیاں استعمال ہوتی ہے کہ عمل نہ ہو، یہ بھی جائز قرار دی ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ عزل پر قیاس کر کر، اس حدیث پر قیاس کر کر کے عزل کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اس پر قیاس کر کر دوائیاں بھی علماء دین نے جائز قرار دیا کہ منع عمل کرنے کے لیے جو دوائی استعمال کی جاتی ہے، جو غبارہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن آپریشن نہ کسی عورت کو جائز ہے نہ کسی مرد کو جائز ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے جو بحکم قرآن شیطانی کام ہے۔ یعنی کہ آپریشن کرنا اولاد نہ ہو یا آدمی کو اپنا آپریشن کرانا کہ اولاد نہ ہو، یہ دونوں کام ناجائز ہے، شیطانی کام ہے، ان کی اجازت نہیں دی۔ باقی عزل بھی کر سکتے ہو اور دوائیاں بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن آپریشن نہ مرد کو جائز ہے نہ عورت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔